آپ نے اڈیالہ کے آج مناظر دیکھے ہوں گے. ایک تو شدید ترین بارش تھی اور پھر اس کے ساتھ ہوا بھی تھی اور کافی سرد موسم تھا, لیکن اس کے باوجود جو کال علیمہ آپا نے دی تھی وہ کامیاب ہو گئی. وہ کامیاب اس لیے بھی ہو گئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سے پکڑ دکڑ وہاں پہ شروع تھی. میں سیدھا وہاں سے یہاں پہ آؤں, میں نے یہاں کپڑے چینج کیے آپ کے اسٹوڈیو میں. وہاں پکڑ دکڑ صبح سے سٹارٹ تھی. اگر ہماری جو کال تھی وہ کامیاب نہ ہوتی تو نہ پکڑ دکڑ ہوتی, نہ شیلنگ کی ضرورت پڑتی. ابھی شام کو انہوں نے شیلنگ بھی شروع کر دی. ہمارے کچھ ایم پی ایس کو بھی گرفتار کیا گیا. یہ کال تو تب کامیاب ہوتی نا کہ علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان سے ملاقات ہو جاتی, نتیجہ خیز تو ہوتی نہیں. ملاقات تو دیکھیں, قانون کی خلاف ورزی تو گورنمنٹ ڈے 1 سے کر رہی ہے. منگل کے دن جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے, اور پہلی خلاف ورزی گورنمنٹ کرتی ہے کہ وہ ملاقات نہیں کرواتی. اس کے بعد پرامن دھرنا وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ آج جتنے لوگ وہاں پہ آئے ہیں, سندھ سے, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے, جتنے ہمارے عہدیدار تھے وہ سب وہاں پہ موجود تھے, اور ایک کال جو تھی وہ کامیاب رہی ہے. آج صبح ویسے علیمہ خان صاحبہ بات کر رہی تھی کہ 70,000 لوگوں کو تو نوٹیفائی آپ نے کیا ہوا ہے, تو کم از کم 60-70 لوگوں کو اپنی پریزنس شو کرنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت پاکستان کی. آپ کسی بھی قصبے شہر میں پاکستان تحریک انصاف آپ کو ملے گی. واحد یہ پارٹی ہے جو نیشنل پارٹی ہے. نون لیگ ہے تو پنجاب تک محدود, اب تو پنجاب ہی نہیں 17 سیٹوں تک محدود ہو گئی ہے. اس کے ساتھ پیپلز پارٹی سندھ تک ہے, باقی پارٹی بھی علاقائی پارٹی ہے. صرف تحریک انصاف واحد نیشنل پارٹی ہے اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور سب سے زیادہ عہدیدار پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جو 50,000 سے زیادہ ہیں. خطے کے حالات کھیلدار صاحب ہمارے سامنے ہیں. ایسے میں یہ جو ڈومیسٹک ایک کشیدگی سے دکھائی دے رہی ہے, پر کل سربراہی اجلاس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا, پرسوں پی ٹی آئی کا جلسہ بھی ہے, کل آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وکیل کو عمران خان سے ملوایا بھی جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر بھی تھوڑی کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, بات آپ کی ٹھیک ہے, خطے کی صورتحال یہاں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, مگر کیا سزا یافتہ مجرم سب کو چھوڑا جائے گا؟ صرف ایک قیدی تو نہیں ہے نا اس وقت جیل میں. نہیں, ان کا تو مطالبہ چھوڑنے کا ہے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں بہنوں کی ملاقات کرا دیں جو 4 مہینے سے بند ہیں. دیکھیں, یہ میں بدقسمتی جب بھی آپ کے شو میں آیا ہوں منگل ہوتا ہے اور آپ کا سوال پہلا میرے سے یہ ہوتا ہے, مگر میرا اختیار ہے نہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ ملاقات ہوگی نہیں ہوگی. ان کے پاس ہے ہی نہیں, چلو مان لیا. نہیں, وہ تو جیل سپرنٹنڈنٹ کا اختیار ہے نا. جیل سپرنٹنڈنٹ کا اختیار ہے. دوسری بات دیکھیں, علیمہ آپا نے کہاں سے شروع کی تھی؟ آپ ہی نے کہا 10,000. آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے اراکین ہیں, اتنے ہماری تعداد ہے. لوگ نہیں آتے ہیں, لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کے جماعت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کی لیڈرشپ بھی آپس میں اتفاق رائے نہیں ہے. تو یہ خامخواہ کا ایک ٹی وی شو تک ٹھیک ہے, مگر آپ تو میں کہتا ہوں ٹی وی بھی اس کو اہمیت نہیں دیتا علیمہ آپا کے اس احتجاج کو. اب ظاہر ہے ان پہ بھی پریشر ہے, میرے بھائی ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, ان سب پہ علیمہ آپا کا پریشر ہے. پارٹی کے عدالتوں میں پہنچو, یہ کرو وہ کرو, مگر کوئی نہیں آتا, ان کے حکم کی کوئی تعمیل نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ پارٹی بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, تھوڑا بہت پاور شو دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اس سے کوئی عمران خان کی آزادی یا اس کے کیسز پہ, میں ان کو مشورہ دوں گا, آپ یہ جو پریکٹس جیل کے باہر اڈیالہ کے کرتے ہو, آپ جا کے اپنے عدالتوں میں وکیلوں کو ایک اچھے وکیل کریں, اپنا کیس لڑیں جہاں پہ آپ کو انصاف ملنا ہے. نہ حکومت کو انصاف دینا ہے, نہ حکومت کے ہاتھ میں ہے, نہ ایگزیکٹو آرڈر سے آزادی. فیصلہ کر رہی ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہو نہیں رہا نا, آپ کیا کریں؟ وہ اسی سپریم کورٹ کے حکم پہ بانی پی ٹی آئی کا جو ملاقات بھی ہوئی تھی, اور تفصیلی ملاقات جو کچھ ہوا اس عدالت کے حکم پہ ہوا تھا. علاج بھی ہوا ماشاءاللہ, وہ صحتیاب بھی اس وقت ہے. تو میں سمجھتا ہوں عدالت نے کہا تھا کہ کمیشن بنائیں, کمشنر صاحب سے کہا تھا وہ جائیں اور جا کے چیک کریں کہ ان کو ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس کمیشن نے آج تک رپورٹ ہی نہیں دی جا کے عدالت میں. تو عدالت کے حکم کو تو کمیشن نے بھی نہیں مانا. شکر ادا کریں, وہ ٹھیک ہے, صحت مند ہے, اور اس کے باوجود وہ رپورٹ تو عدالت میں جمع ہونی چاہیے. دیکھیں نا, جو ان کی سزا ہے, جو ان کا جرم ہے, وہ اگر بے گناہی بھی ثابت ہونی ہے, میں کہتا ہوں یہ جو پریکٹس کرنی چاہیے بطور جماعت ان کو یا بطور پارٹی ان کو, وہ یہ کر نہیں رہے. یہ علیمہ آپا تقسیم خود بھی پارٹی میں بھی تقسیم کر رہی ہے, ان کے فیملی میں بھی تقسیم کر رہی ہے. ان کو کوئی کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جائے, عمران خان باہر آئے گا تو میں تو سمجھ رہا ہوں ان کی دکانیں سب کی بند ہو جائے گی. این او سی دے رہے ہیں پرسوں کے جلسے کے لیے. مجھے یہ بتائیں, یہ حالات جلسے کے نہیں ہیں. اگر آپ خطے کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں, یا جو کیا وجہ کیا ہے جلسہ کرنے کی, کیا ہوگا اس سے؟ حالات نہیں ہے جلسے کے. میں سمجھتا ہوں لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں. مولانا فضل الرحمان کو دیں گے جب وہ مانگیں گے این او سی, یا ان کو بھی کہیں گے کہ حالات نہیں ہے جلسے کے؟
نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے رہتے ہیں. دیکھیں سیاسی سرگرمی کرنا, جلسہ کرنا یا احتجاج کرنا یہ ہر کسی کا حق ہے. جمہوریت میں یہ کسی کی پابندی نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں وقت کا ضیاع ہے. نہ لوگ آئیں گے, نہ جلسے کی حالات ہیں, نہ موسم ہے. تو اس موسم میں کل سے بارش ہو رہی ہے, تو یہ کیا دل سے. طلال چودھری صاحب سے بھی ویسے یہ سوال ہوا, انہوں نے بھی کہا کہ ایک تو حالات نہیں ہے, دوسرا یہ کہ اتنے لوگ ہی نہیں آئیں گے کہ ہمیں راستے بند کرنے پڑے. کتنے لوگ آئیں گے جلسے میں, لوگ نکلیں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں تھے آج تو پھر آپ کو شیلنگ کیوں کرنی پڑی, لوگ نہیں تھے تو پھر آپ کو گرفتاریاں کیوں کرنی پڑی, لوگ نہیں تھے تو پھر آپ کو لاٹھی چارج کا استعمال کیوں کرنا پڑا. اگر لوگ نہیں ہیں تو دے NOC ہمیں ایکسپوز کریں, بات ہی ختم ہے. اس میں کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے. ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. وہ طلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی راستے نہیں بند کرنے پڑیں گے. میں آپ کو یہاں پہ شرط لگا کے کہتا ہوں کہ 9 تاریخ کو پورا پاکستان بند ہوگا. کنٹینر جگہ جگہ لگائے جائیں گے, حکومت لگائے گی, بالکل لگائے گی. یہ خندقیں کھودے گی جگہ جگہ. خیبر پختونخوا کے حدود جہاں پہ ختم ہوں گے وہاں پہ یہ خندقیں کھودیں گے, وہاں پہ کنٹینر لگائیں گے. ہوگا جلسہ لیاقت باغ میں ہوگا. کیسے ہوگا؟ آپ لیاقت باغ میں آپ اسٹیج لگا رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے NOC کے لیے کمشنر راولپنڈی کے پاس بھی گئے ہیں, انہوں نے ہمیں NOC نہیں دی, کوئی جواب نہیں آیا. آج ہمارے لوگ عدالتوں میں بھی گئے ہیں جس پہ کل فیصلہ آ جانا ہے. ہمیں NOC ملے یا نہ ملے ہم اپنی قانونی تقاضے پورے کر رہے ہیں. ہم نے وہاں بھی اپلیکیشن دی, ہم نے عدالت میں بھی اپلیکیشن دی, اور یہ کہے جی حالات نہیں ہے. تو حالات تو پچھلے 3 سال کے لیے تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے. تحریک انصاف کو کون سی NOC ملی ہے پنجاب میں سوائے سنگجانی کے اور سوائے لاہور کے؟ لاہور کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے دیا تھا, پھر سٹیج پہ چڑھ کے لوگوں سے مائک کھینچنا, لائٹیں بجائی گئی تھی. اس کے باوجود تحریک انصاف کو کوئی NOC نہیں ملی. لیاقت باغ کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہے. 1 دن کا ہمارا ایونٹ ہے. 9 اپریل کو ریجیم چینج ہوا تھا. 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی منتخب حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے بیرونی سازش کے ساتھ مل کے گھر بھیجا گیا تھا, اور اس دن سے لے کے آج تک پاکستان نہیں سنبھل رہا. یہ کہتے تھے ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے. کدھر کی وہ تجربہ کار ٹیم؟ تجربہ کار ٹیم کا یہ کام ہوتا ہے کہ 150 کا پیٹرول کو آپ 520 پہ لے کے جائے. آپ پاکستان کی بے روزگاری اس وقت تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ, عالمی حالات صرف پاکستان کے لیے, انڈیا میں نہیں بڑھ رہا, بنگلہ دیش میں نہیں بڑھ رہا, سری لنکا میں IMF پروگرام ہے, وہاں پہ پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھ رہی. یہ کہتے تھے کہ ہم جس شپ پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہو جاتا ہے ایران کی گورنمنٹ جو ہے اس کو جانے دیتی ہے. 20 جہاز آئے, 20 میں سے یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 پاکستان آئے, 18 کہیں اور چلے گئے. ان کی اپنے وزیر کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ 18 کہاں گئے یہ بھی ہم نہیں بتا سکتے. تو بات بڑی واضح ہے. آپ مجھے سیکٹر بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس 4 سالوں میں اس حکومت کا کیا کارنامہ ہے. کارنامہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. بےروزگاری آج پاکستان کی بلند ترین سطح پہ 41 سالہ دور میں. GDP کی گروتھ نیچے جا رہی ہے. ایکسپورٹ سب سے کم اس وقت آپ کی ملک کی ہے. فورن ریزروز آپ کے سامنے ہیں. اچھا اب وہ جو ابوظہبی اور چائنا بھی اپنے پیسے مانگ رہا ہے, یہ سفارتکاری, ایسی سفارتکاری ہوتی ہے. رول اوور نہیں ہوا, رول اوور کے انہوں نے درخواست کی, وہ نہیں ہوا. یہ اب بجلی مہنگی کریں گے, پیٹرول کو مزید مہنگا کریں گے, اور پاکستانی عوام ایک اور مہنگائی کے طوفان کے لیے تیار ہو جائے. سر یہ آپ نے کہا کہ عالمی حالات اس قسم کے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں, وہ کہتے ہیں خطے میں اور ممالک کی تو نہیں بڑھی. آج مزمل اسلم صاحب نے کہا کہ 1000 ارب روپے آپ نے صرف لیوی سے پہلے 9 مہینے میں اکٹھے کیے اس فسکل ایئر میں لوگوں سے, اور اس میں سے یعنی 1000 ارب میں سے آپ نے 129 ارب کی سبسڈی دے دی. تو آپ نے کہا کہ جی ہم نے بڑی مشکل سے آپ کو سبسڈی دی ہے. تو لوگوں سے اکٹھے کر کے اس میں سے تھوڑی سی سبسڈی دے دی ہے, تو آپ نے لوگوں پہ احسان کیا کیا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں تو ان کے چیف منسٹر صاحب جن کے یہ ترجمان ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, KP کے گورنمنٹ کا بھی. جس طرح حکومتی جو فیصلے ہیں اس پہ قومی میں سمجھتا ہوں اقدامات کیے گئے, اس میں یہ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ, کوئی نہیں ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے جو میٹنگ میں ان کی کلاس لی ہے نا, اور ان کے جو یہ وزیر اطلاعات ہے وہ میڈیا پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم نے کسی چیز کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں کھڑے اس پورے کرائسس میں.